السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم وزن بڑھانے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ وجہ دیکھی جاتی ہے کہ وزن جو کم ہے یا دبلا پتلا پن ہے، یہ کس وجہ سے ہے۔ اگر تو کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو اس کا پھر علاج ہونا ضروری ہے تاکہ جو سبب ہے اسے دور کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جو موروثی طور پہ انسان کو جسامت ملتی ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ موروثی قد نہیں بڑھتا یا موٹاپا وغیرہ نہیں ہوتا یا جسم کی جسامت موروثی نہیں ہوتی یا یہ کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے، تو ان کے میں گوش گزار کر دوں کہ عرصہ جتنا بھی آپ پیچھے چلے جائیں یا موجودہ صورتحال کسی بھی فیملی کی آپ ہسٹری لے لیں تو اس کو جو جسامت ملے گی، موٹاپا ملے گا یا پتلا پن ملے گا، وہ اس کے والدین کی طرف سے لازمی طور پہ اس کو ملتا ہے۔ اگر والدین اس کے کمزور ہیں یا سمارٹ ہیں، دبلے پتلے ہیں، تو اولاد بھی ان کی ویسی ہی ہوگی۔ اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو، اور جن کے والدین موٹے ہیں اور ان کی اولاد بھی قدر جسامت میں ان کے مشابہ ہوتی ہے، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ بعض لڑکے یا لڑکیاں کمزور رہ جاتی ہیں، وہ ان کی اپنی کوئی کوتاہی ہوتی ہے کہ یا تو وہ ڈائٹ پہ اتنا وہ فوکس کر لیتے ہیں لوگوں کے کہنے پہ، بھئی اب تم بہت موٹے ہوتے جا رہے ہو، پتلے ہو جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خوراک بھی پورے طور پہ نہیں کھاتے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ میری جسامت تھوڑی سی بن جائے، کوئی جسم پہ گوشت پوست آ جائے، تو خوراک کا اس میں بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ جس طرح خوراک کم کھانے کی وجہ سے بندہ دبلا پتلا کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، اسی طرح خوراک کھانے سے وہ فربا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس کے جسم پہ گوشت پوست آنے لگ جاتا ہے۔ ایک تو موروثی طور پہ ہوتا ہے، اگر موروثی طور پہ نہیں ہوتا تو پھر خوراک اس کو کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ ان کے لیے غذا کو اہمیت اس لیے بہت ضروری ہے کہ غذا کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو جسم میں داخل ہو اور جزء بدن بنے اور اس کے فضلات کا اخراج ہو جائے۔ اور دوا کی تعریف یہ ہے کہ وہ جسم میں داخل ہو اور اس میں تبدیلی پیدا کر کے اثر انداز ہو کے تو وہ نکل جائے۔ تو جب غذا کی بات آئے گی تو اس میں یہ لازمی بات ہے کہ جو موٹا ہونا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا وزن بڑھ جائے، تو ان کو یہ چاہیے کہ غذا میں وہ پینٹ بٹر، چاول، جو کا دلیا، مغزیات جس میں مغز اخروٹ ہے، مغز بادام ہے، چاروں مغز ہیں، آلو ہے، آم ہے، انگور ہے، پنیر، انڈے، ساگودانے کی کھیر، چھلکا اسبغول کی کھیر، کیلے اور ابلا ہوا قیمہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو موٹا کرتی ہیں اور ان کا وزن بڑھاتی ہیں۔ اور اگر یہی چیزیں اگر کم مقدار میں کھائی جائیں گی کہ جی میں چلو زیادہ نہ کھاؤں، کم کھا لوں، تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ اس کو پوری مقدار میں کھائیں، جتنا کھانا چاہیے، جتنی آپ کو بھوک ہے اتنا استعمال کریں۔ اور جہاں تک دوائی کا تعلق ہے تو اس میں معجون ارد خرما یہ بہترین ہے۔ مغز، پنبہ دانہ اور کھجور، اس کے ساتھ دودھ، اس کا ناشتہ کیا جائے تو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جسم بنانے میں، گوشت پوست آتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ طب کے اندر اسگند ناگوری ہے، بداری قند ہے، اس کو منقے کے ساتھ گرائنڈ کر کے بنا کے تو پاؤڈر بنایا جاتا ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔
وزن کہتے ہیں تو اسگندھا گوری 250 گرام ہے، بداری کن 250 گرام ہے، منقع 250 گرام ہے۔ ان تمام چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال کے تو منقع سے بیج نکال کے تو اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے، اور 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام استعمال کر لیا جائے دودھ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ انجیر کا کھانا یہ بھی جسم کو موٹا کرتا ہے، فربا کرتا ہے۔ دودھ، بادام اور کھجور، اس کا ملک شیک بنا کے استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ اور دہی کو مکس کر کے اس کو گاڑھی سی لسی بنا کے استعمال کر لی جائے، یہ بھی فائدہ بہت کرتی ہے، یہ بھی جسم کو موٹا کرتی ہے۔ سفید تلوں کا کھانا یہ بھی بہت فائدہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نسخہ ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ تخم ریحان 100 گرام ہے، کالی موسلی 100 گرام ہے، آرد سنگھاڑا یعنی سنگھاڑے کا جو پاؤڈر ہے وہ بھی 100 گرام ہے، اور مصری اس کے اندر 200 گرام ہے۔ ان سب چیزوں کو باریک کر لیا جائے دادر سا کر کے، اور دادر سے تھوڑا سا زیادہ باریک ہو تو اس کا 1 بڑا چمچ صبح اور شام استعمال کیا جائے۔ اس سے بھی جسم جو ہے وہ بڑھتا ہے، موٹاپا پیدا ہوتا ہے، وزن بڑھتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے جسم تھوڑا سا فربا ہو جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جو 50+ ہیں ان کو یہ فائدہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو اب ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کے سردی خشکی تو پہلے سے بڑی ہوتی ہے اس مزاج کے اندر، تو اس کے اندر حرارت پیدا کریں گے تو موٹاپا آئے گا نا۔ اور جو ینگ ایج ہے، ٹین ایج ہے، ان کو بھی ضرورت نہیں ہوتی ایسی چیزیں کھانے کی۔ ہاں، ٹین ایج کے بعد جو 20+ ہیں وہ اگر کسی وجہ سے اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو دبلے پتلے وہ اگر کریں تو ان کے لیے یہ بہت چیزیں زبردست ہیں، یہ استعمال کی جائیں، بڑا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ۔ اور ان کے یہ ایک لیمٹ میں استعمال کرنی چاہیے۔ جب دیکھیں نا کہ جسم کافی جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہو چکا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ اس کو کنٹینیو نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جو لوگ کیپسول کھا کے یا گولیاں کھا کے، جو سٹیرائڈز ہوتے ہیں وہ ہارمونز کو ڈسٹرب کر کے موٹاپا پیدا کرتے ہیں، وہ سراسر بیماری ہے۔ بندہ ایک دفعہ تو موٹا ہو جائے گا لیکن بعد میں اس سے بھی اس کا برا حال ہو جائے گا۔ تو ایلوپیتھی کی کوئی ایسی دوائی جو کہ موٹاپا پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی استعمال کرائے، ڈاکٹر کرائے، حکیم کرائے یا کوئی اور کرائے، تو بالکل استعمال نہ کریں۔ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، کڈنی پرابلم بن جاتا ہے، لیور پرابلم بن جاتا ہے، ہارٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور ہارمونل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہارمون۔ تو اس وجہ سے وہ چیزیں استعمال بالکل نہیں کریں۔ یہ فطری چیزیں ہیں، یہ استعمال کریں، ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ کسی طبیب کی زیر نگرانی میں، ماہر طبیب کی زیر نگرانی میں یہ استعمال کیے جائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔